سب سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے او میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کہہ دو کہ رب الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے، اور اس کے علاوہ ربوبتوں کا مالک کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ آج کے اس جمعہ میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین پر کس طرح ہمیں محبت ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے لیے، اس دین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب میں تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یثرب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے یہ شرف عطا کرتا ہے کہ اس کا نام ہی مدینہ طیبہ قرار پاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، حالت یہ ہے کہ مسلمان دو طبقوں میں تقسیم ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے سب کچھ لٹا کر اللہ کے دین کے لیے، قرآن اور حدیث کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے سب کچھ لٹا کر آیا ہے، جنہوں نے رب کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ مسلمانوں بیویاں چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، اولادیں چھوڑ دیے، اور اپنی پراپرٹی، اپنی دولت چھوڑ دیے، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آئے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ کس کے لیے؟ اس دین کے لیے، قرآن اور حدیث کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے بہت ستایا، اور ان کے ساتھیوں کو اتنا ستایا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تھے، اسلام قبول کیے تھے، تو کبھی ان کے مالک نے، جو ان کا مالک تھا، کبھی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، کبھی ان کے چھاتی پر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ آج ہم کتنے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ دین ایسے ہی پھیل گیا، اس کے لیے کسی کو قربانی دینے کی ضرورت ہی نہ پڑی، ایسا ہم محسوس کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، بعض مسلمان ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے جسم پر کپڑے تک موجود نہیں تھے، جنہیں جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے، جب مکہ مکرمہ کو وہ چھوڑنے لگے، تو ان کے گھر والوں نے، ان کے ماں باپ نے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے جسم پر پہنائے گئے کپڑوں کو بھی اتار لیا تھا۔ مسلمانوں، صرف اپنی شرمگاہوں کو، اپنی شرمگاہ کو ٹاٹوں کے ساتھ، بوروں کے ساتھ ڈھانپ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ کتنا آسان ہوتا ہے کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، بڑا آسان ہوتا ہے، زبان ہے، بول دیتے ہیں ہم مسلمان۔ اپنی شرمگاہوں کو ٹاٹوں کے ساتھ، بوروں کے ساتھ ڈھانپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تھے۔ اور اس زمانے کا مدینہ
کوئی بڑا شہر نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ دولت مند جزیرہ عرب کے اندر اگر کوئی شہر، کوئی بستی تھی تو وہ مکہ مکرمہ کی بستی تھی۔ باقی جزیرہ عرب کے سارے شہر غریب شہر تھے۔ یثرب بھی غریب شہر تھا، مدینہ بھی غریب شہر تھا، اس لیے کہ اس شہر کی ساری آمدنی کھجوروں اور انگوروں کے باغات پر تھی۔ لوگ زراعت پیشہ تھے، کاروبار نہیں جانتے تھے، بزنس نہیں جانتے تھے۔ اس طرح کی غریب بستی میں جب مہاجروں کی آمد ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مدینہ کے باسیوں نے، مدینہ کے لوگوں نے ان کے لیے سب کچھ ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اور آج ہماری حالت، بھائی کی دولت کو ہڑپنے کے لیے بھائی پریشان ہے۔ اگر کوئی بھائی طاقت والا ہے تو پھر دوسرا کمزور بھائی کو دبانے کے لیے آگے ہے۔ اور یہاں پر مکہ کے مسلمان اور مدینہ کے مسلمان دونوں کے اندر کوئی رشتہ نہیں، دونوں کے اندر کوئی بھائی چارہ نہیں، لیکن ایک دوسرے کو وہ نہیں جانتے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان، مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ کے مسلمانوں کے لیے سب کچھ لٹا دیا، ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، یہ لوٹنے والے مسلمان نہیں ہونے چاہیے، یہ لوٹنے والے بھائی نہیں ہونے چاہیے، یہ لوٹنے والے پڑوسی نہیں ہونے چاہیے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جب کسی کمزور کو دیکھتا ہے اس کی مدد کرنے کی سوچتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے سے کمزور پر رحم کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کو ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے سے کمزور پر ظلم کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، ان کے حق کو دباتے ہیں، ان کی پراپرٹی کو ہڑپتے ہیں، ان کی زمین کو لوٹنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے لیے مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ کے مسلمانوں کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیے، دے دیے، لیکن مصیبتیں تو آتی ہے، پریشانیاں تو آتی ہیں۔ ستم یہ ہوا، ستم بلائے ستم یہ ہوا کہ اس شہر کی ساری دولت پر حقیقی طور پر اگر کسی کا قبضہ تھا تو وہ یہود تھے۔ یہودیوں کے پاس ساری دولت، سارا سرمایہ اور دولت تھی، اور یہودیوں میں سے کوئی بھی قابل ذکر خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، نہیں کیا۔ مصیبتیں بڑھ رہی ہے مسلمانوں پر۔ آج آپ اور ہم جتنے سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اللہ کا بہت بڑا ہم پر شکر احسان ہے۔ اس وقت امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں کو پریشان کرنے کے لیے، مدینہ کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مکہ سے جو مسلمان آئے ہیں ان کو پریشان کرنے کے لیے یہودیوں نے بہت زیادہ کوششیں کی۔ مسلمانوں کے رزق کے دروازے بند کر دیے، ملازمتوں سے ان کو جدا کر دیا، ان کے کاروبار تباہ کر دیے۔ مسلمانوں، نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کے انصار، مدینہ کے مسلمان، ان پر دو طرفہ بوجھ پڑا۔
ایک مہاجروں کی آمد کا بوجھ، اور دوسرا کہ ان کے لیے انہوں نے اپنی دولت اور اپنے مال سے حصہ نکالا، اور مکہ کے مسلمانوں کے لیے ان کے لیے رہنے کے لیے گھر اور ان کو اپنے کاروبار میں شریک کیا۔ اور دوسرا بوجھ کیا پڑا؟ یہودیوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کے رزق کے دروازے بند ہو گئے، رزق اور آمدنی کے ذریعے محدود ہو گئے۔ سوچئے، مکہ سے جو مسلمان آئے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کو اپنا گھر کاروبار میں شریک کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مہمان 2-4 دن گھر میں آ کر رہ جائے تو دماغ گھومنے لگتا ہے، اور اپنا پراپرٹی، اپنی دولت میں سے حصہ نکال کر دینا یہ تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ یہ ایمان کا جذبہ ہے، ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اپنے پراپرٹی میں حصہ دینا، اپنی دولت میں سے حصہ دینا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا اور اللہ رب العالمین سے کتنی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ اس سے آپ غور کر سکتے ہیں، اس سے آپ فکر کر سکتے ہیں۔ ان کے رزق کے دروازے بند ہو گئے، ان کے کاروبار تباہ کر دیے، یہودیوں نے سب کچھ برباد کر دیے، لیکن ہٹے نہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ، اس طرح ہونا چاہیے مسلمانوں کا ایمان، اس طرح ہونا چاہیے جذبہ۔ دین کے لیے تکلیف آئے برداشت کریں گے، مصیبتیں آئے برداشت کریں گے، یہ نہیں کہ مصیبتیں آئے تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، دو طبقہ، ایک ہجرتوں کا مارا ہوا، بخاروں کا ستایا ہوا، بے وطنی اور پردیس کے شعبتوں کو اٹھایا ہوا، اور دوسرا طبقہ جس طبقے نے اس طبقے کو پناہ دینے کے لیے سب کچھ ان کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہوں۔ ایسے عالم میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کا ایک ملکتی کنواں جس سے مسلمان پانی خرید کر پیتے ہیں۔ سنیے مسلمانوں کا کس طرح جذبہ ہونا چاہیے، اب سنیے۔ یہودیوں کے پاس وہ کنواں تھا اور اس کنویں کا مالک یہود تھا جس سے مسلمان پانی خرید کر پیتے تھے۔ اس کنویں سے مسلمانوں کو پانی خریدنا ناممکن بنا دیا گیا، اور اس کنویں سے مسلمانوں کو پانی لینا ناممکن بنا دیا گیا۔ اس طرح کے یہودی اس طرح کے راستے اختیار کر رہے ہیں، اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں تاکہ یہ مسلمان، یہ مدینے کے مسلمان، یہ مکہ سے آئے ہوئے مسلمان جو پہلے ہی پریشان ہیں، ان کو اور زیادہ مصیبتیں اور زیادہ پریشانیاں اور زیادہ دشواریاں ان کو دی جائے، ان کے سامنے کھڑی کی جائے تاکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو چھوڑ دے، تاکہ یہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دے، تاکہ اللہ کو ایک ماننے والے مسلمان یہ اس دین کو چھوڑ دیں اور ہمارے باپ دادا کے دین میں آ جائے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کریں اور بتوں کی پوجا کریں۔ یہودی اس طرح سوچ کر ان مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے نا اسی طرح، اور وہ مسجد اور مسلمانوں، وہ مسجد اینٹ لگانے کے لیے تو بڑی بات ہے،
उस मस्जिद में प्लास्टर और ढलाई करने की तो बहुत दूर की बात है, लिपाई के लिए मिट्टी तक मौजूद ना थी। और उस मस्जिद की छत की कमजोरी का आलम यह था कि वो छत जो है खजूर के पत्तों से डाली गई थी। कितने सुकून के साथ बैठे हुए हो, सर के ऊपर छत, बारिश कितनों भी आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, उसकी छत जो है वो खजूर के पत्तों से डाली गई है। और उस छत की कमजोरी का आलम यह था कि बारिश के चंद कतरात गिरते, सारी की सारी बारिश मस्जिद नबी की सन में नाजिल होते। मुसलमानों, इस तरह की कमजोर छत, उस छत के नीचे उन्हीं दिनों की एक रात का वाकया है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद पाक के अंदर अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को रखे हुए, ऊपर से बारिश हुई। जब ऊपर से बारिश होती है, हदीस पाक के अंदर आया है कि जब वो बारिश होने लगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा चेहरा मिट्टी से भर गया। इस तरह की कमजोर छत, इस तरह की कच्ची छत, और उस छत के नीचे खड़े होकर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गरीब साथियों को देखते हैं। एकदम गरीब, कितने गरीब थे वो भी आपको पता चलेगा। मुसलमानों, दुनिया के अंदर, दुनिया की तारीख ने किसी भी नबी को, किसी भी रसूल को इस तरह के साथी नहीं मिले, इस तरह का साथी मैसर नहीं हुए कि अपने घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं तो पहले उनको खिलाए। कोई नबी दुनिया के अंदर, जितने भी नबी आए, इस तरह के दोस्त, इस तरह के साथी, इस तरह के सहाबा नहीं मिले।